اگر آپ بھی ایک ہی طرح کا پلاؤ اور بریانی کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں تو یہ ریسیپی آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ بہت ہی ڈیفرنٹ لیکن زبردست ٹیسٹ کے ساتھ یہ چکن ٹکا پلاؤ آپ لوگ اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے نا تو سبھی آپ کی تعریف ضرور کریں گے، اور اس ریسیپی کو نا آپ لوگ اپنی دعوتوں میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آئیے پھر اس کی میکنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں۔ جی جناب، تو چکن ٹکا پلاؤ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا چکن۔ تو میں نے یہاں پر 1 kg چکن لیا۔ اس کے میں نے نا تھوڑے سے بڑے پیسز کروائے ہیں چکن کے، یہ دیکھیے۔ ان کو ہم نے سب سے پہلے واش کر لینا ہے۔ تو اچھے سے واش کرنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں اس کی یخنی تیار کرنی ہے، تو ہم اسے ایک پین میں ایڈ کر دیں گے۔ ساتھ ہی ہم اس میں کچھ ثابت مسالے ایڈ کریں گے۔ ان میں 1 ٹیبل اسپون ثابت سوکھا دھنیا، 1 ٹی اسپون ثابت زیرہ، ½ ٹی اسپون ثابت کالی مرچ، 4 عدد چھوٹی الائچی، 1 بادیان کا پھول، 3-4 لونگ، 2 دار چینی کے ٹکڑے، 4 سوکھی لال مرچ اور 1 ٹی اسپون سونف شامل ہے۔ تو ان سب چیزوں کو بھی ہم پین میں ایڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 6-7 جوے لہسن کے ہیں، اور 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا تھا جسے میں نے 3 حصوں میں کاٹ لیا تھا۔ یہ دونوں چیزیں بھی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی، اور پانی ہم اس میں اتنا شامل کریں گے کہ چکن اچھے سے ڈپ ہو جائے، اور ساتھ ہی ہم اس میں 1 ٹیبل اسپون نمک بھی ایڈ کریں گے، اور اس کو ہم کور لگا کر چھوڑ دیں گے۔ اب ہمیں اس کی یخنی تیار کرنی ہے، تو اس کو تقریباً ہم لوگ 20 سے 25 منٹ کے لیے یہاں پکائیں گے کہ چکن اچھے سے ٹینڈر ہو جائے۔ جی، تو 20 سے 25 منٹ تک ہمارا چکن اچھے سے ٹینڈر ہو گیا تھا۔ اب ہم سارا چکن باہر نکال لیں گے، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس یخنی رہ جائے گی اس کو ہم سٹرین کر لیں گے، کیونکہ ہمیں یہاں پر صرف یخنی چاہیے۔ یہ جو ثابت مسالے ہم نے اس کے اندر ڈالے تھے یہ سب ڈسکارڈ کر دیں گے، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اس یخنی کو فی الحال ہم رکھتے ہیں ایک سائڈ پر، اور اب ہم چکن کی میرینیشن ریڈی کریں گے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک باؤل لیا، اس میں ہم ایڈ کریں گے ½ کپ دہی، اور اس میں ہم ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون نمک، 1 ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر، 2 ٹی اسپون ہم اس میں ٹکا مسالہ ایڈ کریں گے، کسی بھی اچھے برانڈ کا ایڈ کر دیں، 1/4 ٹی اسپون یلو فوڈ کلر ایڈ کریں گے، اور 1 ٹیبل اسپون ہم اس میں لیمن جوس ایڈ کریں گے۔ میں نے 1 لیمن سکویز کر کے ایڈ کیا تھا۔ ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے۔ یہاں مجھے یلو فوڈ کلر کم لگ رہا تھا تو میں نے 1/4 ٹی اسپون مزید ایڈ کیا، مکس کر لیں گے۔ تو بس یہاں ہمارے پاس چکن کی میرینیشن ریڈی ہے۔ اب ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے۔ تو بس یہاں چکن کا ایک پیس اٹھائیں گے اور اچھے سے اس میرینیشن کے ساتھ اس کو کوٹ کر لیں گے۔ تو یہاں ہم نے چکن کو بہت اچھے سے کوٹ کرنا ہے، ایک پیس اچھے سے کوٹ ہونا چاہیے۔ تو اچھے سے یہ سارا مسالہ چکن کے اوپر لگانے کے بعد ہم چکن کو ریسٹ دیں گے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں آپ اسے فوراً سے بھی کوک کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو ریسٹ دیں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ میں نے اس کو 1 گھنٹے کا ریسٹ دیا تھا، اور 1 گھنٹے کے بعد ہم لیں گے ایک پین، اس میں ہم آئل ایڈ کریں گے۔ بہت زیادہ آئل ایڈ نہیں کرنا، صرف 2 سے 3 ٹیبل اسپون آئل ایڈ کریں گے، اور اب ہم اس میں 1 بائی 1 چکن کے پیسز ایڈ کریں گے۔ تو چکن کے پیسز ایڈ کرنے کے بعد جو باؤل میں چکن میرینیشن بچ گئی وہ بھی ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے۔ اچھا، اب ہمیں نا ہائی فلیم پر چکن کو کوک کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ چکن ہمارا آلریڈی ٹینڈر ہے، گلا ہوا ہے، تو بس ہم نے یہاں پر نا چکن کو اچھا سا کلر دینا ہے، اس لیے ہم اس کو ہائی فلیم پر کوک کریں گے 2 سے 3 منٹ ایک سائڈ پر، اور پھر 2 سے 3 منٹ ہی دوسری سائڈ پر ہم اسے کوک کریں گے۔ تو بس چکن کے اوپر جب مارکس آ جائیں گے اس طریقے سے اور اچھا سا کلر آ جائے گا تب ہم اسے کوئلے کا دھواں دیں گے۔ تو بس یہاں ہم چکن کو کور لگا کر چھوڑ دیں گے تاکہ کوئلے کا سارا جو فلیور ہے نا وہ چکن میں آ جائے۔ دوسری طرف میں نے چاولوں کو بھی اچھے سے واش کرنے کے بعد پانی میں ڈپ کر دیا تھا۔ چاول میرے پاس یہاں 3 کپ کے برابر ہے، اور گرام میں ان کا وزن 700 گرام ہے۔ اب نیکسٹ ہمیں رائس کوک کرنے ہیں، تو اس کے لیے ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے آئل ہم ایڈ کریں گے ½ کپ کے برابر، اور اس میں ہم 2 میڈیم سائز کے پیاز ایڈ کریں گے جن کو میں نے سلائسز میں کاٹ لیا تھا، اور پیاز کے ساتھ ہی ہم اس میں کچھ ثابت مسالے ایڈ کریں گے۔ اس میں ہم ایڈ کریں گے 1 ٹی اسپون ثابت زیرہ، ½ ٹی اسپون ثابت کالی مرچ، 2 عدد لونگ، 1 بڑی الائچی اور 2 چھوٹی الائچی۔ اب ہم پیاز کو فرائی کریں گے، اور اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا کلر لائٹ گولڈن سا آ جائے۔ جب اس کا کلر لائٹ گولڈن ہو جائے گا تو ہم اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون، اور اس کو بھی ہم ہلکا سا سوٹے کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں 2 میڈیم سائز کے کٹے ہوئے ٹماٹر ایڈ کریں گے، 4 عدد ہری مرچ ایڈ کریں گے، مکس کر دیں گے، تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے۔ ساتھ ہی ہم اس میں 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر اور 2 ٹی اسپون نمک ایڈ کریں گے۔ اب اس مسالے کی ہم اچھے سے بھنائی کریں گے۔ اس کو کور لگا کر ہم 5 سے 7 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے کہ ٹماٹر اچھے سے سافٹ ہو جائیں، اور یہاں جب ٹماٹر اچھے سے سافٹ ہو جائیں گے، مسالہ اچھے سے بھن جائے گا تو ہم اس میں یخنی ایڈ کر دیں گے۔ اچھا، یخنی میرے پاس تھی 3 کپ کے برابر، 3 کپ میں نے
इसमें यखनी ऐड की और 1.5 कप मैंने इसमें सादा पानी ऐड किया। क्योंकि चावल मेरे पास 3 कप थे तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यखनी और पानी ऐड किया है। जब यहाँ यखनी पकने लग जाएगी तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर लगाकर छोड़ देंगे। चावल ऐड करने के बाद ना आपने अपना नमक लाजमी चेक कर लेना है, अगर कम लगेगा तो आप मजीद ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ जब चावलों का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो हम इसको दम देंगे, लेकिन यहाँ आपने चावलों का सारा पानी ड्राई नहीं करना, इसमें हल्का सा मॉइस्चर बाकी रहने देना है। दम लगाने से पहले हम इसके ऊपर सारे चिकन के पीसेस भी रख देंगे ताकि चावलों के अंदर भी इसका अच्छा सा फ्लेवर और अरोमा आ जाए। एक लेमन को हम स्लाइसेस में काट कर इसके ऊपर रख देंगे। मुट्ठी भर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और एक बार फिर से हम इसे कोयले का धुआं देंगे। ऊपर से हम इसे कवर कर देंगे और इसको हम दम पर लगाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो बस यहाँ 7 से 8 मिनट गुजर गए थे, मैंने कवर हटा दिया और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल बेहतरीन किस्म के तैयार हैं। ये देखिए जी, हमारे टिक्का पुलाव की लुक चेक करें आप, कितने मजे की लग रही है। अब अपने पुलाव को हम सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और जब भी आपने इसको सर्व करना है तो इस तरीके से पुलाव के ऊपर आपने चिकन के पीसेस रखने हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे गार्निशिंग के लिए। तो बस यहाँ हमारा चिकन टिक्का पुलाव अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है। इसकी आप फाइनल लुक चेक करें। इसका टेस्ट इतना डिफरेंट और मजेदार था ना कि बस खाने का मजा आ गया था। मेरी फैमिली को ये बहुत पसंद आया था और इसका चिकन इतना जूसी और टेंडर था। यहाँ मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितना सॉफ्ट और कितना टेंडर है, बिल्कुल इसका रेशा रेशा अलग हो रहा है। और यहाँ चावल भी आप देख लें, इनका भी दाना अलग अलग है, कितने खिले खिले बने हैं। तो इस शानदार किस्म के चिकन टिक्का पुलाव को आप लोग भी ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। होपफुली रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।